کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں دو مسافر ایک لمبے سفر پر نکلے۔ ایک کنجوس تھا اور دوسرا اس کا سخی دوست۔ دونوں صحرا سے گزر کر ایک بڑے شہر کے قریب پہنچے تو انہیں ایک گھنا درخت ملا۔ دوست نے کہا، چلو آج رات یہیں آرام کر لیتے ہیں، صبح شہر میں داخل ہوں گے۔ دونوں بیٹھ گئے۔ کھانا نکالا گیا۔ دوست نے کہا، پہلے ہم میرا کھانا کھا لیتے ہیں، پھر رات کو تمہارا کھانا کھلانا۔ کنجوس نے بات مان لی، مگر دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے سوچا، سفر لمبا ہے، اگر سارا کھانا ابھی کھا لیا تو آگے بھوک میں کیا کروں گا؟ یہی سوچ کر اس نے اندھیرا ہوتے ہی چپکے سے اپنا سارا کھانا اکیلے ہی کھا لیا۔ جب دوست کو معلوم ہوا تو وہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے کہا، ساتھ سفر کرنے والا تو قربانی دیتا ہے اور تم لالچ میں ڈوب گئے۔ میں ایسے شخص کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اسے چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں نکل پڑا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ اسے ایک پرانی ویران پیسنے والی چکی نظر آئی۔ اس نے کہا، آج کی رات یہی گزاروں گا، صبح اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ وہ چکی کی بالائی منزل پر چڑھا اور سو گیا۔ آدھی رات کو قدموں کی بھاری آوازیں آنے لگیں۔ شیر، چیتا، تیندوا، بھیڑیا، گیدڑ اور لومڑی ایک کے بعد ایک چکی کے اندر داخل ہوئے۔ سب جمع ہوئے تو شیر کھڑا ہوا اور بولا، السلام علیکم جنگل کے دوستو، ماہانہ مجلس میں خوش آمدید۔ میں نے تم سب کی رپورٹس دیکھی ہیں، اب جو کچھ پیش کرنا چاہے وہ بیان کرے۔ چیتا آگے بڑھا اور کہا، میرے علاقے میں ایک چوہا بادشاہ ہے جس کے پاس وہ سونے کی اشرفیاں ہیں۔ وہ ہر صبح انہیں سورج کی روشنی میں رکھتا ہے، پھر واپس لے جاتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں؟ پھر تیندوے نے کہا، میرے علاقے میں ایک انسان بادشاہ کی بیٹی شدید بیمار ہے، اس کا علاج صرف ایک خاص مرغی کے انڈے میں ہے جو ایک غریب کسان کے پاس ہے۔ بھیڑیا بولا، میرے علاقے میں ایک درخت ہے جو آسمان سے باتیں کرتا ہے مگر پھل نہیں دیتا کیونکہ اس کے نیچے بے شمار خزانہ دفن ہے۔ ساری باتیں سن کر اوپر چھپا ہوا سخی دوست خاموشی سے سانس روکے سنتا رہا۔ صبح ہوئی، جانور اپنے اپنے راستے چلے گئے۔ سخی نیچے اترا اور سب سے پہلے چوہے کے پاس گیا۔ واقعی 100 اشرفیاں سورج میں رکھی تھیں۔ اس نے پتھر مار کر چوہے کو بھگایا اور ساری اشرفیاں لے لیں۔ پھر وہ اس غریب کسان کے پاس پہنچا۔ مرغی واقعی ویسی ہی تھی۔ سخی نے اسے 10 اشرفیاں دیں۔ کسان نے فوراً مرغی بیچ دی۔ جب مرغی نے انڈا دیا تو سخی وہ انڈا لے کر بادشاہ کے محل پہنچ گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے شہزادی کا علاج کرنے کی اجازت دے، اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو انعام کیا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، اگر ٹھیک کر دو تو شہزادی تمہاری بیوی بن جائے گی، اور اگر نہ کر سکے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سخی نے کمرے میں جا کر انڈا توڑا، اس کی سفیدی کپڑے میں لگا کر شہزادی کے جسم پر ملنے لگا۔ تھوڑی دیر میں شہزادی نے آنکھیں کھول دیں۔ چند بار دوا لگانے کے بعد وہ پوری طرح صحت یاب ہو گئی۔ بادشاہ خوش ہوا، قاضی کو بلایا اور فوراً شادی کروا دی۔ پھر سخی نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک درخت کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ بادشاہ نے فوج بھیجی، خزانہ نکالا گیا۔ سخی نے اس کا بڑا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا۔ ایک دن سخی کی ملاقات اپنے پرانے کنجوس ساتھی سے ہوئی۔ وہ حیران تھا کہ سخی اتنا بلند مقام کیسے حاصل کر گیا۔ سخی نے پوری کہانی سنائی۔ کنجوس کے دل میں لالچ جاگ اٹھا۔ وہ بھی جنگل پہنچا اور چکی کی اوپری منزل میں چھپ گیا۔ مگر اس بار شیر نے کہا، پچھلی بار ہماری خفیہ باتیں باہر کیسے پہنچی؟ ضرور کوئی انسان چھپا ہوا تھا۔ سب درندے چکی کی تلاشی لینے لگے۔ آخرکار انہیں کنجوس مل گیا۔ وہ اسے مارنے لگے مگر وہ مشکل سے جان بچا کر بھاگ نکلا، شدید زخمی، بے حال، خالی ہاتھ۔ یوں سخی اپنی نیکی، عقل اور فیاضی کی وجہ سے عزت، دولت اور محبت پا گیا، اور کنجوس اپنی لالچ کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ کہانی ختم ہوئی۔ اللہ حافظ، اور نبی پر درود و سلام بھیجنا نہ بھول۔